چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگیں، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوب کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوب کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم رہنمائے ترکیب کا سبق نمبر 8 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 7 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ اسماء شرطیہ کا بیان اور بھی دوسرے چیزوں کو اس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اسماء شرطیہ کیا کیا ہوتے ہیں، ان کی ترکیبیں کیسے کرتے ہیں، وہ ساری تفصیلات اس سبق میں بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے اسماء شرطیہ میں سے ایون ہے۔ ایون جب اس کے بعد فعل میں ایسی ضمیر ہو جو اس کی طرف لوٹے تو یہ مبتدا ہوگا۔ ایون کب مبتدا بنتا ہے؟ انہوں نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ جب اس کے بعد فعل میں ایسی ضمیر ہو جو اس ایون کی طرف لوٹے تو یہ مبتدا ہوگا، اور شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر خبر، یہ تو مبتدا بن جائے گا، اور جملہ ہو کر کے شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر کے خبر ہوگی۔ جیسے ایہم یکرمونی اکرمہ، ایہم یکرمونی اکرمہ، یعنی جو میری تعظیم کرے گا میں اس کی تعظیم کروں گا، جو میری تعظیم کرے گا میں اس کی تعظیم کروں گا۔ اب دیکھیے یہاں پر یکرمہ میں جو ضمیر ہے وہ ہوا جو ہے وہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے، ایون کی طرف۔ اب کیسے بنائیں گے اس کی ترکیب، ذرا یہ دیکھیں۔ یہ 2 جملے ہیں، ایک یکرمونی اور دوسرا اکرمہ۔ تو جو میری تعظیم کرے گا میں اس کی تعظیم کروں گا۔ اب دیکھیں ترکیب، ایو اس میں شرط مضاف، یہ مضاف ہے، اور ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا۔ اب یکرمو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اور نون وقایا یہ دیکھ رہے ہیں، نون وقایا یا ضمیر مفعول بہ۔ اب اس کو پہلے کر لیں، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، جملہ فعلیہ ہو کر کے اتنا شرط بن گیا۔ اکرمو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ فاعل، اور ہو ضمیر اکرمہم، ہو ضمیر میں اس کی جو ہے تعظیم کروں گا، تو یہ بھی جو ہے اسی کی طرف لوٹ رہی ہے جو ایون کی طرف۔ تو ہو ضمیر جو ہے انا ضمیر پوشیدہ فاعل، ہو ضمیر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کے جزا کس کی، یکرمونی، یہ شرط کی۔ اب شرط جو ہے یکرمونی شرط اپنی جزا اکرمو سے مل کر کے جملہ شرطیہ ہو کر کے خبر ہوئی ایہم مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ ہوا ایہم یکرمونی اکرمو، جو میری تعظیم کرے گا میں اس کی تعظیم کروں گا۔ تو مبتدا بننے کیا بیان کیا، یہ شرطیہ ہوتا ہے، اور اس وقت جب کہ فعل میں ایک ایسی ضمیر ہو جو اس کی طرف راجع ہو، اور یہاں دیکھیں فعل کے اندر ایک ضمیر ہے جو ایو کی طرف راجع ہے، ہوا ضمیر، لہذا یہ جو ہے ایو مبتدا بنے گا۔ دوسرا ایو کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اور جب اس کے بعد فعل میں اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر نہ ہو، اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر تھی غائب کی تھی، چونکہ ایو بھی غائب کے درجے میں تھا اس لیے ضمیر وہ غائب کی لوٹی تھی، اور جب اس کے بعد فعل میں اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر نہ ہو
اور اس کا مضاف الیہ ظرف نہ ہو، مضاف الیہ ظرف نہ ہو، مضاف الیہ ظرف ہوگا تو مفعول فی بنتا ہے۔ جب اس کے بعد فعل میں اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر نہ ہو اور اس کا مضاف الیہ ظرف نہ ہو تو یہ مفعول بہ مقدم ہوگا ایون، جیسے ایا شیئن تاکل آکل، یہ دو جملوں پر داخل ہوگا چونکہ شرطیہ ہے، پہلا والا جملہ شرط بنے گا اور دوسرا والا جزا، اور دونوں مجزوم ہوں گے شرط کی بنیاد پر۔ اب دیکھیں جو تیز تو کھائے گا میں کھاؤں گا، اب یہاں ایا آیا جو یہ مفعول بہ بنے گا اور اس کے بعد کوئی ایسا اس کے بعد مضاف الیہ جو ہے اس کا ظرف نہیں ہے، ظرف ہوگا وہ آگے صورت آ رہی ہے۔ اب اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ ایا مضاف شیئن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بہ مقدم، تاکل فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقدم، یہ شیئن فعل اپنے فاعل مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کے شرط بن گیا، یہ پورا جملہ بن گیا شرط۔ تآکل فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، آکل فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کے جزا، آکل فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کے جزا، اور یہ ایہ شیئن تاکل شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ سمجھ میں آیا ہوا کہ ایہ شیئن یہ مفعول بہ مقدم ہے اور یہ شرط بنے گا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر کے شرط اور یہ جزا۔ یہ تو دو صورتیں ہو گئیں کہ جب اس کے بعد فعل میں اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر نہ ہو اور اس کا مضاف الیہ ظرف نہ ہو تو یہ مفعول بہ مقدم ہوگا۔ اب مفعول فی کب بنے گا؟ اور اس کا مضاف الیہ ظرف ہو، اور اس کا مضاف الیہ ظرف ہو تو مفعول فی مقدم بنے گا۔ یعنی اب یوں رکھ لیں کہ اس کا مضاف الیہ مذکور ہو، اس کا مضاف الیہ جب فعل میں اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر نہ ہو اور اس کا مضاف الیہ ظرف ہو تو یہ مفعول فی مقدم ہوگا، جیسے ایا وقت تذهب اذهب، جس وقت تم جاؤ گے میں جاؤں گا۔ یہاں دیکھتے ہیں ایا جو ہے یہ مضاف ہے اور وقتن اس کا مضاف الیہ جو وقت یہ ظرف ہے، تو یہ بنے گا مفعول فی مقدم، ایا مضاف یا وقتن مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی مقدم، اور تذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، انتا پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کے شرط، اذهب فعل مضارع معروف صیغہ متکلم، انا ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کے جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ اس کی ترکیب حسب سابق ہوگی، فرق صرف یہاں کہ یہاں ایا وقتن مفعول فی مقدم ہوگا۔ یہ ہوا ایون کے بارے میں۔ جب ایون شرط ہو تو اس کے بارے میں تین صورتیں بنائیں کہ کب مبتدا بنے گا اور کب مفعول بھی بنے گا اور کب مفعول فی بنے گا۔ اس کے بعد من اور ما کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ من کا استعمال جو ہوتا ہے وہ ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کے ذریعے جب بھی سوال کیا جائے گا تو ایسوں کے بارے میں جن کے اندر عقل ہوتی ہے، چاہے وہ مذکر و مؤنث، اور ما کے ذریعے جو ہے غیر ذوی العقول کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ من اور ما یہ مبتدا ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں؟ جب ان کے بعد فعل میں ان کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ سب میں یہی چیز ذکر کر رہے ہیں کہ کب یہ مبتدا بنتے ہیں؟ جب ان کی طرف فعل میں لوٹنے والی ضمیر ہو تو یہ مبتدا بنتے ہیں۔ جب ان کے بعد فعل میں ان کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو، جیسے من تنصرہ انصرہ۔ اب دیکھیے من تنصرہ انصرہ، جس کی تو تعظیم کرے گا انصرہ میں کروں گا، اس کی تو تعظیم کرے گا میں اس کی تعظیم کروں گا۔ اب ما تفعلوا افعلوا، جو تم کرو گے افعلہ تو میں کروں گا۔ دیکھیے یہاں پر فعل میں لوٹنے والی ایک ضمیر ہے جو اس کی طرف لوٹ رہی ہے، اور پہلی مثال میں ہو ضمیر ہے جس کی تم مدد کرو گے، جس کی تم مدد کرو گے، یا یہ مبتدا بنتے ہیں جو تمہاری مدد کرے گا تو میں اس کی مدد کروں گا، جو تمہاری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ اب یہاں پر ما جو تم کرو گے میں کروں گا، ان کی ترکیب ایہم یکرمونی اکرم کی طرح ہوگی۔ کیسے کرنا ہے؟
من اس میں استفہام جو ہے یہ من کو جو مبتدا بنا لیں گے، من مبتدا، تنصر فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، انت پوشیدہ فاعل، ہو ضمیر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے شرط، انصر فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، انا ضمیر پوشیدہ فاعل، ہو ضمیر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کے جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر کے خبر ہوئی من کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ دیکھیں یہاں پر بھی ان کے فعل بعد جو فعل ہیں ان کی طرف، اور ان فعل میں ان کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہے جو ہو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح جو تم کرو گے میں کروں گا، یہاں پر بھی ما جو ہے مبتدا ہوگا، تفعلوا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، انت فاعل، اور ہو ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کے شرط، افعلوا فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، انا ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کے جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب اس کے بعد یہاں بیان کر رہے ہیں، یہ تو بنایا کہ من اور ما مبتدا بنتے ہیں اور مفعول بھی مقدم ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، جب فعل میں ان کی طرف لوٹنے والی ضمیر نہ ہو۔ وہی صورت پیچھے والے سے تعلق ہے کہ مفعول بھی مقدم ہوتے ہیں جب فعل میں ان کی طرف لوٹنے والی ضمیر نہ ہو، جیسے من تکرم اکرم، جس کی تو تعظیم کرے گا، وہاں کیا تھا جو تیری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا، یہاں یہ تھا کہ جس کی تو تعظیم کرے گا میں تعظیم کروں گا۔ یہاں دیکھیں تکرمو میں جو ہے وہ ضمیر جو ہے ہوا وغیرہ کوئی ایسی ہو ضمیر ہے ہی نہیں جو اس کی طرف من کی طرف لوٹے، اسی طرح اکرم میں بھی نہیں ہے جیسے پہلی والی مثالوں میں تھی، تو لہذا جب اس کی طرف فعل میں ان کی طرف لوٹنے والی ضمیر نہیں ہے، بلکہ یہاں تو تکریم کا جو فاعل ہے وہ انتا ہے، یہاں کیا ہوگا جس کی تو تعظیم کرے گا میں تعظیم کروں گا۔ من جو ہے یہ مفعول بھی مقدم، تکریم فعل مضارع معروف صیغہ مذکر حاضر، انتا فاعل، فعل فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کے شرط، اور اکرم فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، انا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کے جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ اس کی ترکیب ایہ شین تاکل آکل کی طرح کریں گے، یہاں دیکھیے لکھی ہوئی ہے ایہ شین تاکل کی ہم نے کیسے کری ہے، مضاف الیہ مفعول مقدم، فعل مضارع انت فاعل، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ ہو کر کے شرط، اور فعل مضارع معروف انا فاعل سے مل کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ ایسی اس کی ترکیب کریں گے۔ دوسرا ہے ما تصنع اصنع، جو تم کرو گے میں کروں گا، اس کی ترکیب ایہ شین تاکل کی طرح کریں گے۔ ما اس میں جو ہے مفعول بھی مقدم، تصنع فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، انت فاعل، فعل فاعل اور سے مل کر اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کے شرط، اور اصنع فعل مضارع معروف صیغہ متکلم، انا ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کے جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ تو یہ دو ترکیبیں ہو گئیں، تو کیا بنتا ہے، مبتدا بنتے ہیں جب ان کے بعد فعل میں ان کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو، اور مفعول بھی مقدم بنتے ہیں جب فعل میں ان کی طرف لوٹنے والی ضمیر نہ ہو۔ یہاں دیکھیے ضمیر ہے اور اس میں ضمیر نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہاں بیان کر رہے ہیں دوسرا، متا، اینما، انا، مہما، حیثما، ازما، یہ سارے کے سارے ظرفیت کی بنا پر مفعول فی مقدم ہوتے ہیں، ان کو سب کو ظرفیت کی بنا پر مفعول فی مقدم بنائیں گے، جیسے ازما تسافر اسافر، جب تم سفر کرو گے میں سفر کروں گا۔ اس کی طرح ایہ وقت تذهب اذهب کی طرح ہوگی۔ ازما یہ از جو ہے مضاف ہے ما کی طرف، اور ڈائریکٹ اس کو بھی مفعول فی مقدم بھی بنا دیں گے، تو اس ازما مفعول فی مقدم، اور تسافر فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، انت فاعل، فعل فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر
جملہ فعلیہ ہو کر کے شرط، اور اسافر فعل مضارع معروف صیغہ متکلم، انا فاعل فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کے جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ از ما یہ پورا ہو جائے گا مفعول فی مقدم، یہ سب کے بارے میں ایسی ہے، پھر مفعول فی مقدم بنا لیں گے۔ اس کے بعد ہے اسماء استفہام۔ اب اسماء استفہام میں ما اور من آتے ہیں۔ ایون اس میں بھی استعمال ہے، تو ایون اس میں شرط کی طرح کبھی مفعول بھی مقدم ہوتا ہے۔ اس میں استفہام ہو یہ ایون اس میں شرط کی طرح کبھی مفعول مقدم ہوتا ہے، جیسے ایہم ضربتا، کس کو تو نے مارا۔ اب یہاں اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ ایہ مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی مقدم، ضربتا فعل، تا ضمیر بارز فاعل، فعل فاعل مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اور کبھی مفعول فی مقدم ہوتا ہے، جیسے ایہ وقتن، جب اس کا مضاف الیہ کیا ہو؟ ظرف ہو۔ ایہ مضاف وقتن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی مقدم، اتیتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، تا ضمیر فاعل، فعل فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اور کبھی مبتدا ہوتا ہے، تو کبھی مفعول بھی ہوتا ہے اور کبھی مفعول فی ہوتا ہے، اور کبھی مبتدا ہوتا ہے، جیسے ایہم قائمن۔ اب یہاں کریں گے ایو مضاف ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور قائمن اس میں فاعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور کبھی خبر ہوتا ہے، جیسے ایو وقت مجیو کا، کون سا وقت تیرے آمد کا ہے، کون سا وقت تیری آمد کا ہے، تو اس کو بنائیں گے ایو مضاف وقتن مضاف الیہ، چونکہ مفعول فی بنے گا، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، ثابت اس میں فاعل کا، اس میں فاعل ہوا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل مفعول فی اس سے مقدم مل کر خبر مقدم، اور مجیو کا مرکب اضافی ہو کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اب من اور ما بھی آ گیا اس میں، یہ اسماء استفہام میں بھی ہے۔ یہ من اور ما، یہ من اور ما شرطیہ کی طرح، یہ من ما شرطیہ کی طرح کبھی مبتدا ہوتے ہیں، جیسے من ضربتہ، کون ہے جس نے تجھ کو مارا، کون ہے، ہاں کون ہے جس تو نے جس کو مارا، کون ہے جس کو، کون ہے ضربتہ، تو نے جس کو مارا، ما فعلتہ، وہ کون ہے جس نے تجھ کو مارا یا تو نے جس کو مارا، وہ کون ہے ضربتہ، کہ جس کو تو نے مارا، ما فعلتہ وہ کیا ہے جو تو نے کیا، وہ کیا ہے جو تو نے کیا۔ اب یہاں پر بھی اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ من اس میں استفہام مبتدا، ضربتہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، تا ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ کون ہے جس کو تو نے مارا، وہ کیا ہے جسے تو نے کیا۔ یہاں پر بھی ما مبتدا اور فعلتا فاعل، فعلتا فعل، تا فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر کے جزا، جملہ فعلیہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ انشائیہ ہوا۔ ان کے بعد فعل یا شبہ فعل نہ ہو تو یہ کب مبتدا ہوتے ہیں، جیسے، اور ان کے بعد فعل یا شبہ فعل نہ ہو تو اس صورت میں بھی مبتدا ہوتے ہیں، جیسے من ابو کا ما ھذا۔ یہاں دیکھیں کہ من کے بعد کوئی بھی نہ فعل ہے نہ شبہ فعل ہے بلکہ اسم ہے، اور یہاں پر بھی ما کے بعد نہ فعل ہے نہ شبہ فعل ہے بلکہ اسم ہے، تو من اس مبتدا ہو جائے گا، اور ابو کا مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوگا۔ ما ھذا ما مبتدا، اب ھذا خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ تو یہ تو ہوا اس وقت اور فعل یا شبہ فعل نہ ہو تو اس صورت میں مبتدا ہوتے ہیں، یہ دو صورتیں ہو گئی مبتدا کی۔ اور کبھی مفعول بھی ہوتے ہیں، جیسے من اکرمتا، کس کی تو نے تعظیم کی، ہاں کس کی تو نے تعظیم کی، اور ما صنعتہ اور تو نے کیا کیا۔ یہاں جو تھا دیکھیے مبتدا بن رہے تھے، اور یہاں جو ہے مفعول بھی ہیں، ترجمہ میں فرق کریں گے، کس کی تو نے تعظیم کی اور تو نے کیا کیا۔ من جو ہے مفعول بھی مقدم، سا اکرمتا فعل ماضی معروف صیغہ مذکر حاضر، تا ضمیر بارد فاعل، فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔
ما مفعول بھی مقدم، صنعتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، تا ضمیر بارز فاعل، فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اس کے بعد ہے اینا، انا، متا، ایانا، یہ سارے کے سارے کبھی ان میں سے کبھی مفعول فی مقدم بنتے ہیں چونکہ ظرف پر دلالت کرتے ہیں، جیسے اینا تذهب، تم کہاں جاؤ گے، اینا مفعول فی مقدم، تذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، انتا فاعل، فعل فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اور کبھی خبر مقدم ہوتے ہیں جبکہ مبتدا مؤخر ہو، جیسے متی الساعۃ، قیامت کب ہے۔ اب متا جو ہے یہ مفعول فی مقدم ہوا، ثابت اسم فاعل کا، اسم فاعل ہوا ضمیر فاعل، یا یو ثابت اسم فاعل ہوا ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل مفعول فی مقدم، مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہوگا خبر مقدم، اور الساعۃ مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اس کے بعد عین الفرار، یہاں پر بھی یہ بھاگنا کم ہے، عینہ جو ہے خبر مقدم اور فرار مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ ترکیب کیا ہے، مبتدا خبر مقدم، ڈائریکٹ ہم اس کو بھی خبر مقدم بنا دیں اور مفعول فی سے بنا سکتے ہیں، تو ڈائریکٹ ہی بنا دیجیے اس کو، متا خبر مقدم، الساعۃ مبتدا مؤخر، خبر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اس کے بعد ہے کیفہ، کیفہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ کیفہ کبھی خبر مقدم ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، جبکہ اس کے بعد اسم ہو۔ کیفہ خبر مقدم ہوتا ہے جبکہ اس کے بعد اسم ہو، جیسے کیف انت، آپ کیسے ہیں، تو کیفہ یہ خبر مقدم، انت مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اور حال مقدم ہوتا ہے جب کہ اس کے بعد فعل ہو، جیسے کیفہ جئتا، اس کے بعد فعل ہے جئتا واحد مذکر حاضر کا، تم کیسے آئے، تو کیفہ حال مقدم، جئتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور انت ضمیر فاعل، فعل فاعل، اچھا انت ضمیر ذو الحال اس کا، جیتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، تا ضمیر ہوگی، ماضی کی صیغوں میں تا ضمیر ہوگی، تو تا ضمیر ذو الحال، اور ذو الحال اپنے حال مقدم کیفہ سے مل کر فاعل ہوا، جیتا کا، جیتا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کیفہ حال مقدم، دیکھیے جیتا فعل ماضی معروف، اس صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر بارز ذو الحال، ذو الحال اپنے حال مقدم سے مل کر کے فاعل ہوا، جیتا فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اس کے بعد یہاں اسماء کنایہ کا بیان کر رہے ہیں۔ اسماء کنایہ کون کون ہیں اور کتنی قسمیں ہوتی ہیں اس کی؟ کم، استفہامیہ اور خبریہ۔ کم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، استفہامیہ اور خبریہ۔ کم دو صورتوں میں مبتدا ہوتا ہے۔ کب کب مبتدا ہوتا ہے کم؟ نمبر ایک، جب اس کے بعد فعل میں اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو، جب اس کے بعد فعل میں اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو تو ایسی صورت میں کم مبتدا ہوتا ہے، جیسے کم رجلا لقیتہ، کتنے مردوں سے تو نے ملاقات کی۔ یہاں لقیتہ میں ہو ضمیر جو ہے وہ کم کی طرف راجع ہے، اس لیے کم جو بنے گا یہ مبتدا بنے گا۔ اب اس کی ترکیب کیسے ہوگی وہ دیکھیے۔ کم اسم کنایہ استفہامیہ، کم اسم استفہامیہ ممیز اور رجلاً تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے مبتدا، لقیتہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، تا ضمیر بارد فاعل، اور ہو ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، چونکہ استفہام ہے اس لیے انشائیہ ہوگا۔ یہ تو ہوئی اس کی کہ مبتدا کب بنتا ہے۔ دوسری صورت ہوئی اس کی کہ جب کہ اس کے بعد فعل ہو، اس میں موجود اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو۔ دوسری ہے کہ اس کے بعد فعل یا شبہ فعل نہ ہو، اس کے بعد فعل یا شبہ فعل نہ ہو اور اس کی تمیز ظرف نہ ہو، تب بھی ایسی صورت میں مبتدا بنتا ہے۔ اس کے بعد فعل یا شبہ فعل نہ ہو اور اس کی تمیز ظرف نہ ہو، جیسے کم رجل اخوتی، کتنے مرد میرے بھائی ہیں، کتنے ہی مرد میرے بھائی ہیں۔ یہاں کم استفہامیہ کتنے ہی مرد میرے بھائی ہیں خبریہ ہیں، اور کم خبریہ عام طور پر مجرور رہتی ہے، کم استفہامیہ منصوب رہتی ہے۔ کم اسم کنایہ خبریہ ممیز اور رجل تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدا، اخوت مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ اس سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، کتنے ہی مرد میرے بھائی ہیں۔ اس میں خبر دی جاتی ہے نہ کہ سوال، تو سوالیہ اس میں استفہامیہ ہوتا ہے، اس لیے وہاں انشائیہ ہوتا ہے۔
یا ضمیر مضاف الیہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور جو ہے وہ کم مفعول بھی ہوتا ہے جب فعل میں اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر نہ ہو اور اس کی تمیز ظرف یا مصدر نہ ہو۔ وہی پیچھے والا طریقہ ہے کہ جب فعل میں اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو تو ایسی صورت مبتدا بنتے ہیں، اور جب اس فعل میں اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر نہ ہو اور اس کی تمیز ظرف یا مصدر نہ ہو تو ایسی صورت میں مفعول بھی بنتا ہے۔ جیسے کم رجلا رقیتا، کتنے مردوں سے تو نے ملامت کو دیکھا۔ اب دیکھیے کم کے بعد جو ہے رجلن آیا، اور اس میں ایک بات کی طرف اس کے بعد جو فعل ہے اس میں کوئی ضمیر نہیں ہے جو اس کی طرف لوٹنے والی ہو، اور اس کی تمیز ظرف یا مصدر بھی نہیں ہے بلکہ رجلن ہے۔ تو کم استفہامیہ میت رجلن تمیز ممیز تمیز سے مل کر کے مفعول بھی مقدم، رائتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر تا ضمیر بارز فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ مفعول فی مقدم ہوتا ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں، کبھی کم جو ہوتا ہے مفعول بھی مقدم ہوتا ہے اور کبھی مفعول فی مقدم ہوتا ہے جب اس کی تمیز مضاف ہو یا ظرف ہو، جب اس کی تمیز ظرف ہو۔ جیسے کم یومن سافرتا، کتنے دن کا تو نے سفر کیا۔ اب یہاں پر کہا کہ مفعول فی مقدم ہوتا ہے، دیکھیے یہاں پر اس کی جو ہے تمیز وہ ظرف ہے، یوم پر دلالت کرے اس لیے کم جو ہوگا مفعول فی مقدم ہوگا۔ کم مضاف یومن مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی مقدم، اور سافرتا فعل ماضی معروف صیغہ مذکر حاضر تا ضمیر بارز فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اور کم جو ہے مفعول مطلق ہوتا ہے، کم جو ہے مفعول مطلق بھی ہوتا ہے جبکہ اس کی تمیز مصدر ہو۔ جیسے کم ضربتاً ضربتا، کتنے مردوں کو تو نے مارا۔ دیکھیے اس کی تمیز جو ہے ضربتاً، یہ جو ہے مصدر ہے ضربتاً، تو اس لہذا کم کیا ہوگا یہاں پر مفعول مطلق بنے گا۔ کم جو ہے اس میں کنایا اور ضربتاً اس کی تمیز ممیز تمیز سے مل کر کے مفعول مطلق، ضربتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر تا ضمیر بارز فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ چونکہ یہاں استفہامیہ ہے اس لیے استفہامیہ ہوا۔ اور کائن یہ کم ہی کی طرح ہے، کائن ہے کم ہی کی طرح ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسماء ظروف میں سے قضا بیان کر رہے ہیں۔ قضا کیا ہے، یہ قضا یہ اپنی تمام تمیز سے مل کر کبھی مبتدا ہوتا ہے جب حالت رفیع میں ہو، جیسے اندی قضا درہمن۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے کبھی یہ اپنی تمیز سے مل کر مبتدا ہو جب حالت رفیع، جیسے اندی قضا درہمن، میرے پاس اتنے اتنے درہم ہے۔ اندی مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا۔ ثابتن کا ثابتن اس میں فاعل ہوا ضمیر فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر اور مفعول فی سے مل کر خبر مفعول فی سے مل کر خبر مقدم۔ تو اس کو کیسے کریں گے، اندہ مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا ثابتن مقدر کا، ثابتن اس میں فاعل ہوا ضمیر فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل مفعول فی سے مغل کر خبر مقدم، اور قضا اس میں کنایا ممیزن، کما اس میں کنایا ممیز ہے، قضا اس میں کنایا ممیز، اور درہمن تمیز ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ کبھی یہ جو ہے کم مفعول بھی ہوتا ہے جب حالت نصبی میں ہو۔ کم جو ہے مفعول بھی ہوتا ہے جب حالت نصبی میں، جیسے آتیتو قضا درہمن، میں نے فلاں کو اتنے اتنے درہم دیے۔ آتیتو فعل ماضی معروف صیغہ متکلم تا ضمیر بارز فاعل، اور اب اس کے بعد جو ہے کیسے کریں گے اس کی ترکیب، اس کی یوں کریں گے قضا درہمن، قضا ممیز، درہمن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مفعول بھی۔ تو اس طرح فعل اپنے فاعل و مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آتیتو قضا درہم، آتیتو فعل ماضی معروف صیغہ متکلم تا ضمیر بارز فاعل، درہ قضا ممیز اور درہمن تمیز ممیز تمیز سے مل کر کے مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کیتا اور زیتا یہ مقرر استعمال ہوتے ہیں اور اس کی ترکیب میں مفعول بھی ہوتے ہیں، کیتا زیتا۔
اور ان کے درمیان کا واو عاطفہ ہوتا ہے، جیسے کم قلتا قلتو کیتا و کیتا، میں نے اس طرح کہا، دونوں دیکھیے مکرر استعمال ہوئے یہاں پر، میں نے اس طرح کہا، کیتا یہ معطوف علیہ بنے گا، اور واو حرف عطف کیتا پھر معطوف ثانی، معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے یہ مفعول بھی بنیں گے۔ اسی طرح فعلتا زیتا و زیتا بھی ہوگا۔ مثال دیکھیں، قلتا فعل ماضی معروف، اس میں تا ضمیر بارز فاعل، کیتا اس میں کنایہ معطوف علیہ، واو حرف عطف کیتا پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے مفعول بھی ہوا، کتبتا فعل کا، قلتا فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فعلتو زیتا و زیتا، میں نے اس طرح کیا کہا۔ فعلتو فعل ماضی معروف صیغہ متکلم، اور اگر فعلتو پڑھیں میں نے اس طرح کیا تو اب بھی ہو جائے گا، اور فعلتا گئے تب بھی ہو جائے گا۔ فعلتا فعل ماضی معروف صیغہ مذکر حاضر، تا ضمیر بارز فاعل، زیتا معطوف علیہ و حرف عطف، اور زیتا معطوف علیہ معطوف سے مل کر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیں، یہاں لکھ رہے ہیں ترکیب، قلتا فعل ماضی معروف تا ضمیر بارز فاعل، کیتا اس میں کنایہ معطوف علیہ واو حرف عطف، کتیتا ثانی معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ آج جو ہم نے سبق شروع کیا، آج ہم نے صرف اتنے پہ اکتفا کرتے ہیں اسماء کنایہ ظروف پر، کل سے انشاءاللہ ظروف کا بیان شروع کیا ہے آپ کی خدمت میں۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گل مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے لیے بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔